السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ اس میں تمام ہی قوموں کو باعزت اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور رسم و رواج نبھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہ اس کا دستور ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی کے تحت یہاں ساری اقوام ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزارتی ہیں۔ حکومت بھی اس کی پابند ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون نہ بنائے جس سے کسی ایک قوم کے مذہبی جذبات یا اس کی آزادی یا اس کی ضروریات مجروح ہوتی ہوں، انہیں نقصان پہنچتا ہوں۔ وقف کا کالا قانون جو حکومت ابھی لے کر آئی ہے، جس کے تحت بہت سے وقف شدہ جائیدادوں کو شدید ترین خطرہ لاحق ہے، مساجد کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ہر ایک کے رجسٹریشن کی بات کی جا رہی ہے نئے سرے سے، اور برسوں سے جہاں مردے دفن ہوتے چلے آ رہے ہیں، وہاں بھی جہاں پرانی درگاہیں اور مزارات بنے ہوئے ہیں، وہاں کے بھی کاغذات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ توڑنے کے لیے کسی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی رکھنے کے لیے کاغذ کی ضرورت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب، غیر فطری، غیر عقلی قانون سامنے آیا ہے، جس کو جہاں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پوری امت مسلمہ کے مزاج، مذاق، مرضی اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مذہب کو، اسلام کو بچانے کے لیے اور امت مسلمہ کو اسلام پر سچے دل سے آزادی کے ساتھ عمل کرتا ہوا باقی رکھنے کے لیے عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ اس سے پہلے دستخط وہ ای میل مہم چلائی ہے اور حکومت کو باخبر کیا ہے اور امت کو اس سلسلے میں بیدار کیا ہے۔ اسی طرح عدالت میں اس کا مقدمہ لڑا اور اب تک میں اس کی کچھ شقوں پر پابندی عائد ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت سی شقیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے خطرے کی خوفناک تلوار سے کم نہیں ہیں۔ ان سبھی حالات کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ امت مسلمہ متحد بھی رہے، اپنی آواز میں بیدار بھی رہے، اپنے حقوق کو سمجھے اور اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کرتی رہے۔ چونکہ جمہوریت میں تعداد بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ہم سب مل جل کر ایک قوم، ایک ملت اور اسلام کی حفاظت کے لیے سب ایک آواز، ایک زبان، ایک دل ہیں۔ اس کے تحت مختلف اقدامات زمینی پیمانے پر بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے اقدامات کیے گئے۔ ظاہر میں بسا اوقات دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جمہوری انداز میں کوئی دوسروں کو نقصان یا حکومتی املاک کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی سے ٹکرائے بغیر، ہم اپنے غم و غصے کا اظہار مختلف انداز میں کر کے ایک طرف جہاں اپنی ایک جٹتا اور اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، اپنی بیداری کا پیغام دیتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے غم و غصے کا اظہار حکومت کے سامنے کرتے ہیں۔ اسی کے لیے اس سے پہلے بجلی بند کرنے کی کال کی گئی تھی، اور الحمدللہ پورے ملک کے مسلمانوں نے، بلکہ سنجیدہ غیر مسلموں نے بھی اس آواز پر لبیک کہا۔ اب اسی طرح 3 اکتوبر کو جو جمعہ آ رہا ہے، یعنی اس جمعے کے بعد والا جمعہ، کل جو جمعہ ہے اس کے بعد والا جو جمعہ آ رہا ہے 3 اکتوبر کا، انشاءاللہ تعالی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت کے مطابق پوری امت مسلمہ ہندیہ
8 بجے سے 2 بجے تک دن میں اپنے کاروبار بند رکھے گی۔ یہ ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہر برادری کو، چاہے وہ تاجر برادری ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ برادری ہو، چاہے وہ مزدور پیشہ برادری ہو، چاہے علماء برادری ہو، ہم ہر طبقے کے لوگوں کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے حقوق کا طالب بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق کا اور اپنی شریعت کا محافظ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے گلی گلی، کوچہ کوچہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات یہ خبر پہنچا دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کر جمعے کے دن 3 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی صبح 8 بجے سے اور شام دوپہر میں 2 بجے تک اپنے کاروبار کلی طور پر بند رکھیں گے۔ ہم اپنے بند رکھیں گے، ہم دوسروں سے بند کرانے کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ زبردستی کر کے اپنے مفاد کے لیے دوسرے پر دباؤ ڈالنا، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک مومن ہونے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اسلام کا امین ہونے کی حیثیت سے لازمتاً اپنے کاروبار کو بند رکھیں گے۔ یہ پیغام ہر جگہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ امت بیدار ہے، امت میں درد بھی ہے، کسک بھی ہے۔ امت کو اپنے دین کی، اپنے شریعت کی اور اپنے ملکی حقوق اور مفادات کی فکر بھی ہے۔ صرف ہمیں ساتھ لینے کی ضرورت ہے اور ان تک سچا اور صحیح پیغام پہنچا دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے تمام ہی نوجوان رضاکاروں سے، علماء سے، ائمہ سے اور فکرمند لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ جمعے کے دن 3 اکتوبر کے جمعے کے دن کے اس بند کو کامیاب بنانے کے لیے گلی گلی، کوچہ کوچہ پیغام پہنچا دیں۔ ہر مومن کے کان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہمیں کاروبار کو بند رکھنا ہے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے اور اپنی ایک جٹتا اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پرامن بند کے ذریعے سے حکومت کو ایک سچا اور صحیح پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ عز و جل جب تک رکھے، جہاں رکھے، جس ملک میں رکھے، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارے ملک کی ہمیشہ حفاظت فرمائے ہر شر سے، اور ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، امن اور امان کے ساتھ اس ملک میں شاد اور آباد رکھے۔ والسلام علیکم۔